آج 24 جنوری 1997، 14 رمضان المبارک 1417 ہجری، روز جمعۃ المبارک، یوم احتجاج بسلسلہ شہادت مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ۔ سماعت فرمائیے خطبہ جمعہ مرکزی جامع مسجد اسلام آباد سے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی خطیب، اہل سنت کے ترجمہ، قرآن و سنت کے پاسبان، شیخ الاسلام صوت الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ کی آواز میں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام و عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع میں میں نے سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ ویسے تو برکت کے لیے ساری تلاوت کرنی چاہیے تھی، لیکن جتنے حصے پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، ارادہ ہے کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ محض اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ ہی سے امید بھی کی جاتی، دعا بھی کی جاتی کہ اللہ پاک صحیح صحیح باتیں کہنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق مجھے آپ کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق دے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مسئلہ چونکہ ابتدائی آ گیا تمہید میں، یہ بھی بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق سورہ فاتحہ امام اور مقتدی کی حیثیت سے نماز زور والی قرات کی ہو یا آہستہ کی قرات کی ہو، امام کا پڑھنا کافی ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ اس کے لیے دلائل ہیں احادیث سے، صحابہ کے اعمال سے، اتنی بات یاد رکھ لیں، دلائل ہیں۔ ایک حدیث تو مشہور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس کا امام ہو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ وہ امام پڑھ رہا ہے، مقتدی کے پڑھنے سے قراءت اس کے ختم ہو گئی، باقی پڑھے گا سبحان ربی العظیم پڑھے گا، ربنا لک الحمد پڑھے گا، التحیات درود شریف پڑھے گا، جیسے باقیوں کے لیے پڑھنے کے۔ لیکن قراءت کے لیے تلاوت قرآن کا الحمد سے لے کر سورت تک وہ امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا، مقتدی خاموش رہے۔ یہ حنفی مسلک میں باقاعدہ اس کے دلائل ساری باتیں موجود ہیں، اور چونکہ اس وقت اس مسئلے کو بیان کرنا مقصود نہیں، اتنی بات ابتدا میں چند جملے کے طور پر بات کہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں، جب کوئی آدمی کسی ایک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، تحقیق کے بعد کسی ایک سے اپنے آپ کو جوڑ لے، پھر اس کی تحقیق پر اطمینان بھی کرے۔ یہ کہے میں اس کی تحقیق، اس کا مقلد ہوں۔ اس کی مثال چھوٹی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بے شمار ہیں، لیکن جس ڈاکٹر سے آپ علاج کراتے ہیں، جس ڈاکٹر کو اچھا سمجھ کر خاندانی یا بڑا ایک دفعہ علاج کرایا، 2 دفعہ اور مستقل بنا لیا، اب پھر دوسرے ڈاکٹروں کی بحث میں نہیں پڑتے، یہ نہیں کرتے کہ جی دوسرے ڈاکٹر فلاں یہ کہتے فلاں، آپ کو بھی اطمینان ہے وہ اس نے جو بتایا ہے سوچ سمجھ کر میرے لیے بہترین دوائی تجویز کرتا ہے، آپ کو اس کا اطمینان ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہتے جی میں نے بھی کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، مجھے بھی تھوڑا بہت آتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دوائی کیسے لکھی، یہ نسخہ ٹھیک نہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ علاج کرانے والا جس کسی پر اعتماد کر لیتا ہے پھر اس کے سے علاج مکمل کراتا ہے، اور یہ تو روحانی بات ہے، اس میں کسی سے اپنے آپ کو جوڑے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جو لوگ کسی سے نہیں جوڑتے، آزاد خود بخود سمجھنا چاہتے، وہ صرف ٹھوکر نہیں کھاتے
ठोकरें खाते ठोकरें खाते ठोकरें खाते, अक्सर व बेशतर ये होता है तो वो गिरते पड़ते इस्लाम से भी हाथ धो बैठे। ऐसे वाकयात हुए, कादियानियत में चले गए, किसी और में चले गए, इनकार हदीस हो गया, कई बातें होंगी। बहरहाल ये तो मैंने इब्तदाई 2-4 बातें इस पर कही। अब सूरत का तर्जमा उन आयात का जो मैंने तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें, तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो रब है, पालने वाला है सारे जहानों का, एक जहान का नहीं, सारे जहानों का, अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का, इंसाफ के दिन का, दीन माना इंसाफ का दिन, क़यामत का दिन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही खालिस तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये इन आयात का तर्जमा हुआ। अब जरा फिर चलें इब्तिदा से। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी तारीफें, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तारीफें बंदों की भी होती हैं, तारीफें जानवर की भी होती हैं, तेज दौड़ने वाले घोड़े की भी होती हैं, अच्छे दूध, बेहतरीन दूध देने वाली गाय की भी होती है, भैंस की भी होती है, मखलूकात में मखलूक की भी होती है। लेकिन जितनी किसी की तारीफें करें, सारी तारीफों का मरकज अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ही ने अच्छी चीज़ें बनाई, जानवर बनाए, इंसान बनाए, कायनात बनाई। यानी जिस किसी को आप बड़े से बड़ा कमाल देखेंगे, वो सारे कमालात का असल खालिक व मालिक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो सारी तारीफ किसकी बनी? अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लिए। क्योंकि इंसान तो तारीफ जिसकी भी करेंगे उसके अपना कमाल नहीं। किसी दुनिया के बड़े से बड़ा आदमी पैगंबर ही है ना, पैगंबरों की नबुव्वत भी अल्लाह की दी हुई, नबुव्वत अल्लाह ने दी, रिसालत अल्लाह ने दी। नबुव्वत का ताज, रिसालत का ताज किसी पैगंबर के सर पे अल्लाह ने रखा। ये मेरा नबी है, ये मेरा रसूल है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा हबीब है, ये मेरा कलीम है। इससे मैं बातें की, जो सिफत उनके पास सिफात थी वो अल्लाह ने अता फरमाई थी, अल्लाह की दी हुई थी। रात तरावियों में थोड़ा सा जो बयान होता है, वो बयान अगर अभी करूं तो 15-20 मिनट मेरे फिर वही चले जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया किसी ने दौरान बयान, दौरान वाज, दौरान तकरीर, ऐ मूसा इस वक्त पूरी धरती पे सबसे बड़ा इल्म वाला कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो जवाब अल्लाह के पसंद ना आया। सुभान अल्लाह, जवाब ठीक था। जवाब ये था सारी धरती में सबसे बड़े इल्म वाला मूसा है। मूसा अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह का नबी है, मैं हूं, मूसा हूं। अल्लाह को ये बात इसलिए पसंद ना आई कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरे पैगंबर हैं, हर बात मेरी तरफ कहते, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मूसा, मेरे एक बंदे की मुलाकात करो जाकर, तुम मेरा एक खास बंदा है, उससे जरा मिलो। अच्छा मेरे अल्लाह कहाँ रहता है? जहाँ 2 दरिया हैं वहां जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम एक शागिर्द खादिम को लेके चले। कुरान में मुस्तकिल 2 रुकू हैं, 15वें से शुरू होकर 16वें सिपारे तक ये किस्सा जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम गए और उस बंदे को पाया और उस बंदे से कहा मैं कुछ सीखना चाहता हूं। अब देखिए है पैगंबर, अल्लाह ने कहा मेरे एक बंदे के पास जाएं। और जब बंदे के पास गए, वो चादर तान कर लेटे हुए थे। बड़ा लंबा किस्सा है, कुरान में है। मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह भूल गए, मछली चली गई दरिया में, आधी खाई हुई थी, आधी बची हुई थी। आधी मछली पक्की हुई, भुनी हुई, आधी खा चुके, आधी मछली जिंदा होकर दरिया में भाग गई। आधी मछली वो भी पानी को सुराख बनाती चली गई, पानी में सुराख नहीं बना करता, चली गई। फिर बाद में साथी ने बताया, हालत वापस आए, वो बंदा सोया हुआ था, आपने सलाम किया। कौन सलाम करने वाले? चादर नहीं हटाई, कहा मूसा। कौन से मूसा? फला मूसा। अच्छा अल्लाह के नबी है, ठीक। कैसे आए? यहाँ बस आपसे कुछ सीखने आया हूँ। अब उन्होंने कहा शर्त यह है कि मुझसे अगर सीखना है तो बोलोगे नहीं बीच में। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ रहे और हर दफा बोलते रहे, मजबूरन बोलते रहे, क्योंकि बातें समझ ना आए क्या है। नबी गलत बात को देखकर चुप नहीं रहता, लेकिन वो भी खुदा का तकवीनी निज़ाम, अल्लाह के एक निज़ाम को, एक निज़ाम उसके सपुर्द था छोटा सा, उस निज़ाम को चला रहा अल्लाह के हुक्म से, हुक्म इलाही से, अल्लाह की तरफ से। मैं कहना चाह रहा था सिफात सिर्फ अल्लाह के,
उसी हजरत खिद्र ने कहा मूसा, दोनों जा रहे थे कश्ती में बैठे समंदर के किनारे, कहा मूसा एक बात बताऊं, आप मेरे पास सीखने तो आए हैं, लेकिन इतनी बात बता दूं, ये समंदर है कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, इस समंदर में कितना पानी है। एक चिड़िया ने आके चोंच भरी और उड़ गई, चिड़िया ने चोंच में पानी लिया, उड़ गई। खिद्र ने कहा मूसा, इस चिड़िया ने चोंच में कितना पानी लिया है? सारे समंदर के पानी से। कहने लगे मूसा, मेरा इल्म, आपका इल्म और आने वाले बंदों का इल्म, जो गुजर गए उनका इल्म, खुदा की सारी मखलूक का इल्म, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतना भी नहीं है जितना चिड़िया के चोंच में पानी आया और बाकी समंदर है मौजूद। अल्लाह का इल्म समंदर से भी ज्यादा और सारी कायनात का। ऐ मूसा, मेरा इल्म, तेरा इल्म, पहले वालों का इल्म, बाद वालों का इल्म, उसमें मेरे आका मुस्तफा भी आ गए, सबका इल्म चिड़िया के चोंच में जितना पानी आया उससे भी थोड़ा है, और समंदर जैसे अभी भी ठहरा हुआ पानी है, अल्लाह का इल्म इससे भी ज्यादा है। अल्लाह का इल्म अपना है। तो बंदू के इल्म, बंदू के कमाल अपने नहीं है, बंदू के कमाल अल्लाह के देने से आते। अल्लाह के सारे कमाल अपने हैं। हमारी खूबसूरती अल्लाह की दी हुई, हमारा अच्छा बोलना या अच्छा सुनना या तेज तरार होना अल्लाह का दिया हुआ है, अक्लमंद होना अल्लाह ने दिया है। इसलिए तारीफ किसकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीफ सारी कौन? वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला। दो सिफात अल्लाह के कहे। यहाँ एक अजीब बात है, वैसे समझाता जाऊं, ये दोनों सिफात अपने जगह कमाल के हैं, इनमें कोई बात लग़्व नहीं है, कहीं कहीं लग़्व है ना। बाद मुफस्सिरीन अपने अपने इल्म की वजह से ठोकर खाते। मौदूदी साहब ने भी यहाँ तर्जमा किया है, अर्रहमान अर्रहीम, एक सिफत बोलकर तशनगी के लिए दूसरे सिफत से तशरीह करते हैं। जैसे लंबा तड़ंगा, गोरा चिट्टा, तड़ंगा लंबे से लंबा, बहुत लंबा तड़ंगा, गोरे से चिट्टा, निकार रहमान रहीम इस तरह है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, ये लंबा तड़ंगा तो बेकार लफ्ज है, गोरे के चिट्टे ये नहीं। अर्रहमान मुस्तकिल एक कमाल की सिफत है, बहुत रहमत वाले, दुनिया में अपने को भी देते, पराये को भी देते, काफिर को भी खिलाते, मुसलमान को भी खिलाते, ईमान वाले को भी खिलाते। या रहमान का ताल्लुक, रहमत वो जो दुनिया में हर किसी पर है, अपने पर है, पराये पर है, जो माने उसको, जो ना माने उसे भी देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान से उस बूढ़े को उठा दिया, 80 साल, जिसने अल्लाह का नाम न लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठाया तो अल्लाह की वही आई, क्यों उठाया? अल्लाह तेरा नाम नहीं लिया। अल्लाह ने फरमाया मूसा, इब्राहिम इसकी उम्र कितनी है? कि या अल्लाह 80 साल तो है तकरीबन। अल्लाह ने फरमाया मूसा, इब्राहिम देखो 80 साल से मेरे दस्तरखान पे बगैर बिस्मिल्लाह पे खा रहा है, बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ी, खा रहा है, और तेरे दस्तरखान पे एक दफा बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी, तूने उठाया। इब्राहिम ये तो सखावत ना हुई, ये क्या सखावत हुई? एक दफा मेरा नाम नहीं लिया, गुस्से से उठा दिया। मैं भी तो देखता हूं कि 80 साल से सैकड़ों नहीं करोड़ों बंदे नाम नहीं लेते, फिर अपने दस्तरखान पे ढेरों ढेर खिलाता हूं। अल्लाह सबको देता है। इसके माने अर्रहमान, और अर्रहीम के माने कयामत के दिन रहम करेगा। हाँ, कयामत की रहम खास रहम होगी, वो इस रहमत से जुदा होगी, कुछ जुदा होगी। उस रहम को अल्लाह ने कुरान में 2 जुमले कहे, एक जुमला अलग माने में, एक अलग माने में। सुभान अल्लाह। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का मालिक है, कयामत के दिन का मालिक है, जिस दिन सारी कायनात को अल्लाह इंसाफ देगा। हदीस में आता है वैसे तो इंसान और जिन हिसाब देंगे, दोज़ख और जन्नत में जाएंगे। कौन कौन? सिर्फ इंसान, सिर्फ जिन। लेकिन अल्लाह अपने इंसाफ का नमूना बताने के लिए गंजी बकरी और सींग वाली बकरी को भी उठाएंगे। कहेंगे ए सींग वाली बकरी, आज तू गंजी है, और जिसको कल सींग नहीं थे उसके सींग है, उससे कहेंगे जितनी टक्कर इसने तुझे मारी थी उतनी टक्करें इसे मार दे। फिर उसके बाद वो भी फना हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह दिखाएंगे कि मेरा इंसाफ का दिन है, आज होगा इंसाफ का। लेकिन याद रखो, नतीजे में बख्शिश, नतीजे में जन्नत इंसाफ पर नहीं, उसके रहम करम पर मिलेगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बैठी थी, मुस्तफ़ा करीम ने फरमा दिया अल्लाह से रहमत मांगो, रहमत मांगो, बगैर रहमत के कयामत में निजात नहीं होगी। तो अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं? आप भी? आपने अपना हाथ सर पर रखकर फरमाया, वला आना आयशा, मैं भी उसकी रहमत का मोहताज हूँ, इल्ला यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन, मोहम्मद भी अल्लाह की रहमत का मोहताज होगा कयामत। हालांकि मोहम्मद क्या, तो आपकी सिफारिश चलेगी,
جھنڈا آپ کا ہوگا ایسا اونچا، آدم اس کے نیچے، ابراہیم اس کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے، سب سے پہلی سفارش آپ کی، سب سے پہلے جنت کا کنڈا آپ کھٹکھٹائیں گے۔ لیکن پھر بھی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کا محتاج محمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی توحید کہ حضور بھی فرمائے میں بھی اس کی رحمت کا محتاج ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ لوگ یہ نہ کہ جی پیر فقیر چھڑا لیں گے، ہاں بھائی چھڑا لیں گے، یہ بھنگی چرسی بھی چھڑا لیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ پیر کہتے ہیں دیکھ لو، عورتوں کو بھی کہتے ہیں دیکھو دیکھو ہماری شکل، تاکہ قیامت کے دن ہم تمہیں چھڑائیں گے۔ انا للہ، عورتوں سے پاؤں دبوائیں، شکل دکھائیں، چرس و بھنگ پیئیں اور یہ کہ چھڑائیں گے، اور نبیوں کا سردار کہے قیامت کے دن میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں گا۔ حدیث ہے صحیح، محتاج۔ اگرچہ آپ کی رحمت بھی، حضور ہی کی رحمت، شفاعت کے صدقے ہماری نجات بھی انشاءاللہ ہوگی، حضور سے شفاعت کی بھی امید کرتے ہیں۔ بات یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن انصاف کا۔ اگلا جملہ، اگلی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم۔ یہ ہے جس پر میں نے جمعے میں کچھ کہنا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے کیا معنی؟ حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، نفع نقصان دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، اللہ ہی کی عبادت، جھکنا ایک کے آگے، سجدہ ایک کے آگے، دعا اس ایک ہی سے، دور سے قریب سے پکارنا ہے تو کسے پکارے؟ ایک اللہ کو، اسی کو پکارے۔ کیوں؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اسی کو پکار رہے ہیں۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندھیرے، دریا کے اندھیرے، موجوں کے اندھیرے، بادلوں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے پردے کے اندھیرے، سارے اندھیروں میں، راتوں کے اندھیرے، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت، پیغمبر ہو کر کہتے ہیں اللہ تیرے سوا میرے حال سے باخبر بھی کوئی نہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا مجھے کوئی جاننے والا بھی کوئی نہیں، میری فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو ہی پاک۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا مانگا، ایسا مانگا، لولا انہ کان من المسبحین، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اگر مجھے دعائی نہ دیتے، مجھے نہ پکارتے، مجھے آواز نہ لگاتے، میرے آگے فریاد اپیل ریٹ دائر نہ کرتے، میرے آگے اپنی اپیل نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ان کی قبر مچھلی کے پیٹ کو میں اللہ بناتا، کہہ دیتا ہے مچھلی کا پیٹ تیرے لیے قبر ہے، بس یہیں رہے، پھر قیامت میں پھر اٹھیں گے۔ اللہ، اتنی عجیب بات، قرآن کے لفظ ہیں، یہ لفظ قرآن کے، معلوم ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے، تیری ہی اور تجھ ہی سے مدد مانگتے، اللہ ہی سے مدد۔ مصیبت آئے، چھوٹی بڑی بات ہے، اللہ ہی سے مانگے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، جو نمازی ہیں روزمرہ آتے ہیں، پہلی بات تو یاد رکھو مسجد میں داخل ہونے کی پوری دعا پڑھو، پوری دعا۔ کیا مانا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جب نکلو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی واسألک من فضلک ورحمتک، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، صلاۃ و سلام رسول اللہ پر، اللہ میرے گناہ معاف کر، پھر دروازہ کھول رحمت کا، مسجد میں آیا ہوں، نکلے تب بھی یہی دعا پڑھے۔ میں نے ایک دوست کی مسجد میں کی ساتھی کے دیکھا، میں نے کہا نماز کے بعد تو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام، یہ بناوٹی تو پڑھتے ہو اپنی مرضی والا جو تمہارے مولویوں پیروں نے گھڑا، جو سنت طریقے کی الصلاۃ والسلام رسول اللہ پر ہے، ہر نمازی آئے اور جاتے آتے مسجد کے داخلے، وہ نہیں لکھی مسجد میں، سنت والی دعا پوری نہیں، مسجد نبوی کے دروازے پر اب لکھا گیا ہے، آج کل جو نئی مسجد بنی ہے یہ دعا پوری لکھی ہے، اللہ کے صلاۃ و سلام رسول پر، یہ کتنی بڑی پیاری بات ہے، نبی پر صلاۃ و سلام جو مستحب طریقہ ہے وہ آئے، کہنا کچھ اور چاہتا تھا۔ آگے یہ تو دعا کی بات بتائی کہ پوری دعا سیکھا کرو اللہ کے بندو، ایسی نہیں آدھی دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پوری دعا نہیں ہے، پوری دعا اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، صلاۃ و سلام رسول پہ بھیجتا ہوں، ہاں یہ پڑھ کر پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر آئے۔ کہنے کی بات یہ ہے جب مسجد میں آتے ہیں تو آخری جملہ یہ اللہ دروازہ رحمت کا کھول، جب نکلتے ہیں تو نبی نے سکھایا اے اللہ فضل کا دروازہ کھول، یہ فضل سے مراد روزگار ہے،
قرآن میں آتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعے کی نماز ہو جائے باہر چلے جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور جا کر روزگار تلاش کرو، روزی تلاش کرو، کاروبار، روزی ڈھونڈو۔ لاؤ نماز ختم ہو گئی فوراً جاؤ روزی ڈھونڈو۔ فضل مانا روزی، فضل مانا روزی۔ تو مسجد سے نکل کر کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، آئے تو اللہ تیری رحمت کے ذریعے مسجد میں رہا، جب نکلا تو اللہ فضل ڈھونڈتا ہوں، اب پیٹ کا کام بھی تو پورا کر دے، اب روٹی بھی چاہیے، انڈے بھی چاہیے، سبزی بھی چاہیے، گھی آٹا بھی چاہیے۔ سرکار تو پہلے سے بھی مہنگی کرتی جا رہی ہے، پہلے جو آئے وہ پہلے سے مہنگے، اب پتہ نہیں آئیں گے تو ہمارا بیڑا غرق کریں گے کیا کریں۔ اللہ تجھ سے فضل مانگتا ہوں تو خوب مانگے، روٹی بھی مانگے، سالن بھی مانگے، ہر شے ضرورت کی مانگے، کپڑے بھی مانگے۔ اللہ سردی یا بستر پورا نہیں تو یہ بھی فضل میں آتا ہے، اللہ دے دے۔ تو یہ نبی نے خود سکھایا کہ نکلو تو اللہ سے مانگو۔ ارے پیارے نبی نے یہ سکھایا صحابہ کو کہ چھوٹی شے حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، تسمے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو، پر مانگنا یقین والا آ جائے نا، یقین والا مانگنا بھی تو آ جائے نا، یقین والا مانگنا۔ یہ ایک اللہ والا آیا مسجد میں کسی گاؤں کی اور آ کر کہتا ہے اللہ آج 5 قسم کھانے چاہتا ہوں، 5 قسم کے مختلف کھانے کھلا دے۔ رات کا وقت تھا اور نفل پڑھتا رہا دعا کر کے۔ بستی کے نمبردار خان صاحب جو تھے چودھری، اس کو خواب آئی کہ فقیر کوئی ولی اللہ کا بندہ ہے، روٹی کھلاؤ 5 قسم کے۔ 5 قسم کے؟ پھر خواب آئی، سو گیا تو پھر آئی، تیسری مرتبہ چارپائی بھی زلزلہ آ گیا چارپائی پہ بھی، پھر یہی خواب، لگا گڑبڑ ہے ضرور۔ مسجد میں دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی بندہ، بیوی کو جگا کر 5 قسم کے تھوڑے کھانے، کوئی انڈا، کوئی میٹھا، کوئی فلاں چیزیں چھوٹی 5 قسم کے کھانے لے آیا۔ جب یہ نماز پڑھ چکے سلام پھیر رہے تھے، حضور آپ کا کھانا آیا۔ انہوں نے کہا کپڑا ہٹا کر دیکھوں میرا کھانا یا کسی اور کا ہے؟ کپڑا ہٹا کر گنا 1 2 3 4 5، ہاں یہ میرا ہی کھانا ہے، ماشاءاللہ میرا ہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ ایک لقمہ سب سے کھایا، اللہ کا شکر کر کے نماز شروع کر۔ جب شروع کرنے لگا اس نے پکڑ لیا، بھائی اس نے تو یہ خود بھی کہا یہ میرا 5 کھانے میرے ہی ہیں۔ تو کہتا حضور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آرڈر دے دیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بس ایسا۔ نے کہا میرا عقیدہ خراب نہ کر جا۔ نے کہا حضور عقیدہ کیا خراب کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے آرڈر دے دیں جو چیز، فرمایا نہیں عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ اس نے جب تیسری مرتبہ کہا، وہ اللہ کا ولی کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی جب بھوک لگے میں آسمان اور زمین کے اس خالق و مالک رب السماوات والارض سے کیوں نہ کہوں جو تیرے جیسے جس بندے سے چاہے میری ضرورت پوری کرا دے، اور تیرے دروازے پہ آ کے کہوں یہ شرم نہیں آتی، مجھے خراب کر رہا ہے۔ آج تو ہر پیر اور مولوی کی نظر لوگوں کے جیب پہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر صرف اللہ پہ، اللہ ہی دیتا ہے، کھانا بھی وہ دیتا ہے، ضرورتیں بھی وہ پوری کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہو جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی سے مانگنا بھی اللہ کے سوا غیر سے نہیں۔ قرآن میں آتا ہے لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کے سوا غیر کو نہ پکار جو تجھے نفع نقصان بھی نہ دے۔ جن پیر فقیر کو سمجھتے ہو حاجت روا مشکل کشا، وہ جب مرے تھے اپنے آپ دفن ہوئے تھے یا کسی اور نے؟ کفن اپنے آپ پہنا تھا یا کسی اور نے؟ مٹی اپنے آپ خود ڈالی تھی یا کسی اور نے؟ ارے مٹی تو اوروں نے ڈالی، کفن اوروں نے دیا، دفن اوروں نے کیا، اور اب وہ مشکل کشا حاجت روا بھی ہو گئے، نفع نقصان کے مالک بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی، اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انبیاء کے مزارات کو سجدے بنا لیے، عرس بنا لیے، میلے بنا لیے، خدا کی لعنت۔ اور حضور نے دعا کی میرے اللہ لا تجعل قبری وطنا یعبد، اللہ میری قبر اور میرے روزے کو، میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو شرک سے بچانا، سجدے سے بچانا۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مشرک کی نگاہ سے بھی بچانے کے لیے 3 دیواریں بنا دی، ایک اندر دیوار ہے، ایک باہر ہے، جالی ہے، اور اندر کی دیوار پر بھی پردہ لگا ہوا ہے۔ وہ دیوار تو بادشاہوں نے بھی نہیں دیکھی، کئی 100 سال سے، صدیوں سے، نہ یہ نہ ترکی نہ کوئی، وہ دیوار ایسی پکی بند ہے، صرف عیسیٰ نبی آئیں گے تب کھلے گی، تب ان کی قبر بنے گی، اندر اصل قبریں اندر اور اندر ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی نے دعا کی اللہ میری قبر پہ سجدہ نہ ہو، سجدہ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ، نبی کی دعا اللہ نے ایسے قبول کی۔ تو دیکھیے شرک جو ہے سب سے بڑی گندش ہے، شرک یہ ہے اللہ کے سوا، ما سوا اللہ کسی ولی سے مانگے، نبی سے مانگے، کسی کو حاجت روا سمجھے، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھے۔ میں مکے میں تھا جس زمانے میں، ابھی رمضان شریف سے پہلے 1 مہینہ رہا، ایسے شخص بھی میں نے خود دیکھا
یعنی میں نے بیٹھا نہیں، نے کہا یہ جو کعبے کے اندر کام کرتے، یہ اتنے بڑے عاشق ہیں پیران پیر کے، کعبے میں اندر کام کرتے ہیں، انجینئر ہیں، کہتے ہیں میری یہاں تکلیفیں ہوتی ہیں تو پیران پیر کو آواز دیتا ہوں، وہ میری تکلیف دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کعبے والے کے سامنے، کعبے کے اندر کھڑے ہو کر کعبے والے کو نہیں پکارتا، پیران پیر کو پکارتے۔ کئی ایسے ہیں جو خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور تکلیف کے وقت داتا دربار کو پکارتے ہیں، داتا دربار والے پیر میری تکلیف دور کر دے۔ کس قدر ایسی بے غیرتی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سب کی سنتا، سب کو دیتا، انسانوں کو دیتا، چیونٹیوں، حیوانوں، شیروں، کیڑے مکوڑے، کافر انسان، مسلمان سب کو دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر غیر کو پکارے۔ شرک کا سب سے بڑا ایک جو پہلو ہے، غیر کو پکارے نہیں، اللہ کے سوا غیر کو پکارے نہیں، نہ حاجت روا سمجھے، نہ مشکل کشا سمجھے۔ ایاک نعبد میں یہ مسئلہ سمجھایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی بخاری کے ساتھی تھے، وہ فرماتے ہمارے اور دوسرے دوستوں کا جھگڑا ہی اور بھی پر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہی سنتے ہیں، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کے آگے جھکو، اور ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں اللہ کو بھی پکار لو اور داتا دربار والے کو بھی پکار لو اور پیران پیر کو بھی اس کو بھی پکار، اللہ کے آگے بھی جھکو اور ان کے آگے بھی جھکو۔ یہ بھی اور ہی کا سارا جھگڑا ہے۔ ایاک نعبد میں ہی کا مسئلہ آیا، ایاک نعبد قرآن نے یوں نہیں کہا نعبدو کا ونستعینو کا، پھر بھی بن سکتا تھا، لیکن قرآن نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ خالص تیری ہی عبادت کرتے، سجدہ تیرے آگے دیتے، پوجتے تجھے ہیں، مانگتے تجھ سے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں۔ یہ ہے حکم۔ تو میں نے توحید کے مسئلے پر اس لیے بیان کیا، عقائد درست ہونے چاہیے۔ رمضان شریف کا پیارا مہینہ ہے، اس میں کم از کم عقائد درست کریں۔ آج میں صبح قبرستان گیا تھا، یہ بھی یاد رکھو، جانا چاہیے، میں بھی گیا تھا، صرف اس لیے کہ یہاں سے بھی دعا پہنچتی ہے قرآن، لیکن کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر پڑھ کر سلام علیکم کہا اور اس کے بعد پڑھ کر دعا کی۔ عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے، حضور کرتے تھے، کبھی کبھی جایا کریں اور ایک قبروں کو دیکھ کر یاد کریں آخرت، اور ایک اس لیے جائیں ان کو ثواب بخشے، وہاں بھی ان کو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے بتاتے ہیں فلاں بندہ آیا تھا تمہیں ہدیہ دے گیا۔ لیکن ایک چیز قبرستان میں جا کر دکھ ہوئی کہ ساری قبریں اکثر پکی قرآن کی آیتیں جو گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ۔ آج صحابہ کا دور ہوتا یہ ساری قبریں مٹا دی جاتی، ایک قبر نہ چھوڑی جاتی، اس لیے کہ یہ پکی قبریں بنانا بھی یہ شرک، یہ غلط ہے، گناہ ہے، اور قرآن کی آیتیں لکھنا توہین اللہ کے کلام کی توہین ہے، قبر پر قرآن کی آیتیں لکھنا۔ لیکن یہ عمل اتنا رائج ہو گیا، دیکھا دیکھی، پھر یہ دیکھتے ہیں جیسے میری کوٹھی بڑی، اس کی کوٹھی کیوں بڑی، میری بڑی، اس کی قبر بڑی اچھی تو میری اس سے بھی اچھی، اس سے بھی اچھی، میرے بابے کی، دادے کی، بیوی کی، یہ عجیب چکر ہوتا ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میں نے توحید کے مسئلے پر کچھ باتیں کہی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ذات اور صفات میں اللہ ہمیں اس عقیدہ توحید خالص پر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔